کراچی کی سب سے بڑی منشیات فروشہ انمول پنکی کی گرفتاری۔ پولیس ملزمہ کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور پولیس حکام ملزمہ کو جیل سے اپنی تحویل میں لیں گے۔ کراچی پولیس چیف نے انکوائری افسر تبدیل کر دیا ہے۔ ایس ایس پی ساؤتھ مہروز علی سے انکوائری واپس اور ڈی آئی جی ویسٹ عرفان علی بلوچ کو انکوائری افسر مقرر کیا گیا ہے۔ کوکین کوئین کو وفاقی ادارے کے حوالے کیے جانے کا امکان ہے۔ پولیس ٹیم نے عدالت میں ملزمہ کو پروٹوکول ملنے کی تحقیقات بھی جاری کر دی ہیں۔ اسی پر بات کریں گے بیورو چیف اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھا جائے بہت بڑا جو اسکینڈل سامنے آیا ہے کہ کوکین کی جو سپلائی ہے منشیات کی، بہت بڑا اسکینڈل ہے اور اس کی جو ایک ملزمہ ہے وہ گرفتار ہوئی ہیں جو پنکی نام ہے، جو اپنے آپ کو ڈان بھی کہتی ہیں۔ بہت سارے پیغامات آئے ہیں اور آج جو کرنٹ اپڈیٹ ہے جیسے کہ بتایا کہ 3 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے عدالت سے حاصل کر لیا ہے۔ اس کے بعد اب ان کو اپنی تحویل میں لینے پولیس جو ہے جوڈیشل جیل چلی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ دیکھا جائے مزید اپڈیٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انکوائری رپورٹ کا کراچی پولیس چیف نے کہا تھا تو 15 روز کے اندر جو نئی ٹیم تحقیقاتی ٹیم تعینات کی گئی ہے وہ 15 روز کے اندر تمام تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ اور یہ حیران کن جو چیزیں جو تبدیلی ہوئی ہیں اس کے بعد ہوئی ہیں جب گزشتہ روز عدالت میں جو ہے سٹی کورٹ میں پیش کیا تھا اور جس طریقے سے وہ کیٹ واک کرتے ہوئے وہاں پر آئی ہیں۔ یقینی طور پہ تمام ماہرین، تمام جو دیکھا جائے جو وکلا ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ایک تماچا ہے کہ جس طریقے سے ایک منشیات فروش کے خلاف 2 مقدمات جو درج کیے گئے تھے جس میں غیر قانونی اسلحہ تھا، منشیات برآمد ہوئی تھی، وہ وہاں پہ کھلے عام بنا ہتھ کڑی کے وہاں عدالت داخل ہوئی تھی اور یہاں پہ جو ایکشن آپ نے دیکھا تھا جو ویڈیو وہ سب کے سامنے آئی تھی، جس کے بعد جو ہے ان کے خلاف تحقیقات بھی ہوئی اور جو پولیس اہلکار تھے، خواتین پولیس نہیں تھی، ان سب کے خلاف جو ہے ان کو معطل کیا گیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا، جس کے بعد آپ کے وزیر داخلہ سندھ نے نوٹس لیا، آئی جی سندھ نے نوٹس لیا، اے آئی جی کراچی نے نوٹس لیا، لیکن اس طرح بڑا مقدمہ جب درج ہوا تھا تو کسی نے اس پہ فوکس نہیں کیا تھا۔ اب مزید اپڈیٹ یہ آئی ہیں، کچھ جو رپورٹرز اپڈیٹ دے رہے ہیں جو ہمارے، اس میں یہ بتایا کہ قتل کا مقدمہ بھی جو ہے درج ہوا ہے، لیکن اس میں بھی پولیس جو ہے وہ چینج آؤٹ ہو رہا ہے۔ مقدمہ کہا جا رہا ہے کہ 7 تاریخ کو جو درج کیا گیا، 9 تاریخ کو اس کو گرفتار کیا گیا تھا، اسی دوران اس کی ڈیٹ بھی چینج ہو رہی ہے۔ قتل کا مقدمہ جو اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ملزم کے جانب سے یہ کیا گیا ہے تو اس میں کہا گیا ہے کہ جو قتل ہوا ہے اس کے جیب سے جو ہے جو پنکی ہیں ان کی جو سامان جو فراہم کرتی تھیں، پنکی ڈان اور یہ ساری سپلائی جو منشیات تھی اس کا ڈبہ ملا تھا، وہ کھانے کے بعد وہ انتقال کر گئے تھے، جس کے بعد یہ مقدمہ ان کے دوست نے درج کرایا تھا۔ اب اس کے بعد مزید جو مقدمات سامنے آ رہے ہیں اور یہ حیران کن انکشاف دیکھا جائے کہ جس طریقے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں تمام محکموں کی جانب سے ان کے جو جتنے مقدمات ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے کہ جو 10 سال کے دوران کون کون سے مقدمات پنکی کے خلاف ہوئے۔ اور حیران کن بات بتاؤں، جو مین ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے، جو گارڈن پولیس نے جو درج کیا تھا اس میں جو نام ہے جس میں انمول پنکی بتایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی آ رہا ہے کہ اصل نام اس کا انم ہے لیکن پنکی اس کا عرف نیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے وہ اپنے آپ کو ڈان بھی کہلاتی تھی۔ اور مزید اپڈیٹ دوں کہ جو ایک اور آڈیو میسیج آئی جو کہ آج چلی ہے، اپنے جو ان کے خریدار تھے منشیات کے ان کو پیغام دیا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے جو ٹیم ممبر ہیں وہ اسی واٹس ایپ سے آپ سے رابطے میں رہیں گے، آپ کو تمام سامان ملتا رہے گا، جسٹ اکاؤنٹ میں آپ پیسے ٹرانسفر کریں، آپ کو سامان مل جائے گا، چاہے کراچی ہو ملک بھر میں کہیں پہ بھی ہو۔ اور یہ بھی اپڈیٹ آئی ہیں جو سورسز نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ لاہور ہو گیا، اسلام آباد ہو گیا، یہ ٹارگیٹڈ تھا، صرف جو پوش علاقے ہوتے تھے، جو امیر ترین لوگ رہتے ہیں ان کے بچوں کو ٹارگیٹ کرتے تھے، تعلیمی اداروں کو ٹارگیٹ کرتے تھے یہ لوگ۔ یہ وہ گروہ ہے کہ پورے ملک بھر میں یہ کام کر رہا تھا۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے کا گیم تھا۔ یعنی کہ جب پنکی کو گرفتار کیا گیا گارڈن سے، ان کے فلیٹ سے، تو 15.5 لاکھ روپے کی منشیات ملی جو سپلائی کرنے جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ جو سورسز نے کہا ہے کہ اربوں روپے کا گیم ہے، جس میں ان کا جو پیغام آیا ہے، جو ان کے خریدار تھے، جو منشیات کے خریدار تھے، کھلے عام پیغام دیا ہے جس میں کہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہماری ٹیم آپ سے کانٹیکٹ میں رہے گی، اسی واٹس ایپ پہ آپ سے کانٹیکٹ میں رہے گی، آپ کو جو میسج کرنا ہے، جو چیز چاہیے آپ میسج کریں، اماؤنٹ جو ہے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں، آپ کو سامان جو ہے وہ پہنچا دیا جائے گا۔ اب آپ یہ سروس دیکھیں کہ اس وقت یعنی کہ ایسی زبردست سروس ملی تھی، گھر بیٹھے آپ سے آرڈر کریں، آپ کو وہ سامان جو منشیات تھی آپ
آپ کو کوکین ہو, آئس ہو یا آپ کو پلس ہو, وہ سب مل جائیں گی. اب یہ کراچی شہر ہو یا ملک کا کوئی بھی شہر ہو, اس میں یہاں پوش علاقوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا, جس میں یہاں پہ ایک اہم بتائیں کہ جو یہاں پہ اعلیٰ حکام بھی بیٹھے تھے, اہم اجلاس بھی ہوا تھا, جس میں بتایا گیا تھا کہ تعلیمی اداروں میں اب منشیات استعمال ہو رہی ہے. سینئر منسٹر شرجیل انعام میمن نے اس پہ شدید خدشات کا اظہار کیا تھا, جس پہ تحقیقاتی کمیٹی بھی بیٹھائی تھی. اس کے بعد فریال تالپور نے بھی اس کے اوپر اہم اجلاس کیا تھا, جس نے بتایا تھا کہ ان کے خلاف جو منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی ہو. اس کے کارروائی کے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بڑی جو کوکین کی جو ڈان کہلا رہی ہیں, بہت بڑا جو کیس ہے وہ یہاں پہ ان کو گرفتار کر کے اب ان کے خلاف جو انکوائری شروع کی جا رہی ہے. اور یہاں پہ دیکھا جائے آج سے نہیں, اسے پیغام میں بھی اگر سنیں وہ کہہ رہے ہیں آج نہیں 10 نہیں 15 سالوں سے یہ پیچھے لگے ہوئے تھے, یعنی 10 سے 15 سال سے یہ کاروبار جو ملک میں منشیات کا کر رہی تھیں. آج بھی بتاؤں کہ جو اینٹی نارکوٹک فورس کا آج بھی آیا ہے کہ جو ملک بھر میں کریک ڈاؤن ہوا ہے, تقریباً آپ حیران ہوں گے 3 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی جو منشیات برآمد ہوئی. یعنی کہ یہ اتنا خطرناک مافیا ہے جو نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر رہا ہے, اور یہ سلسلہ نہ رکنے والا ہے. اب ان کے خلاف ایک کڑی ملی ہے, جیسے کہ ہم نے کل بھی اپڈیٹ دیا تھا کہ جو پولیس نے یا حساس اداروں نے مل کے جو یہ کارروائی کی ہے, تو ایک کڑی ملی ہے چین کی. اگر اس کو ہم پکڑیں آگے جائیں تو یقینی طور پہ جو فورنزک ہوگا ان کے موبائل سے جو جانچ کی جائے گی, مزید لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے. یقینی طور پہ جو پوش علاقے کے لوگ امیر ترین لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو تو سامنے نہیں لائیں گے, لیکن یہ ایک ناسور ہے, جو ایک لعنت ہے جو کہ ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر رہا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے تمام پلاننگ کے تحت آگے بڑھنا ہوگا. تمام ٹیموں کو, جیسے کہ ہم نے کل بھی اپیل کی تھی اور تمام ماہرین کی جانب سے انہوں نے کہا تھا کہ تحقیقاتی خصوصی ٹیم بنائی جائے, جو کہ خصوصی ٹیم ہو اس کے اوپر کام کرے, کیونکہ منشیات کی لعنت ہے, اس کو ختم کرنا ہوگا. کیونکہ جس طریقے سے آپ یہ پنکی میڈم کو دیکھ رہی ہیں جو کہ اپنے آپ کو ڈان کہہ رہی ہیں, ملزمہ ہیں, اور ان کا جو ایکشن ہے وہ نظر آ رہا تھا, اتنا کانفیڈنس میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے.